محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے ماشاءاللہ بڑے بڑے جید علماء اور خطباء دے خطابات نو مختلف موضوعات دے اتے سماعت فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نہ میں قرآن پاک دی 2 آیات نو تو صاحباب دے سامنے پڑھے۔ پہلے نمبر تے اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دی روح پاک جدو عالم ارواح دے اندر سی، وہ 1,24,000 انبیاء دیاں روحاں دے وچوں افضل سی، اور آپ پھر عالم بطن چاہے تو پھر بھی پوری کائنات وچوں آلہ۔
جدو دنیا چ جلوہ گر ہوئے، دنیا دے اندر بھی آپ دی ذات کائنات دیاں ساریاں ذاتاں وچوں آلہ ہے، بلکہ بالا ہے، بلکہ بالا تر ہے۔ جدو عالم قبر چ گئے نے تے آپ دی قبر پاک بھی کائنات دیاں ساریاں قبراں وچوں آلہ ہے۔ جدو قیامت دے دن عالم قبر تو بعد عالم حشر چون گے، پھر بھی 1,24,000 انبیاء دے وچوں شان یکجا لے کے ہوں گے۔ کوئی دنیا دی شخصیت، کوئی دنیا دی ذات آپ دی شان، آپ دی مقام دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بڑی ہی توجہ دے نال، منو پتہ ہے تھانوں سستی پئی ہے، ذرا سدھے ہو کے بہو تے ستا بندہ ہوئے نا تے تقریر اتوں نہیں ٹپ جاندی ہے، بندہ تھلے آ جاندے۔ تو اس واسطے میں چاہنا تھی سوو نا، تے میں اپنے خطاب نو اتنی طوالت نہیں دینی، 2-4 باتاں کر کے اجازت چاہاں گا، توجہ میرے وار رکھو۔ ویسے سن لو گے نا، جاگ دے ہی ہو، 12 بجے تو بعد ویسے ہی بندے دے 12 بج جاندے نے۔ اس واسطے اس ٹائم تقریر تھانوں سنانا بڑا اوکھا کام ہے، تو توجہ میرے وال ہے کہ کوئی نہ گوڑے چھڑ دے ہو۔ عالم ارواح دے اندر اللہ نے 2 کانفرنساں کی تھی ہیں۔ ایک کانفرنس اپنی توحید دی ہے، دوجی کانفرنس ختم نبوت دی ہے۔ توحید دی کانفرنس دے اندر اللہ نے اہل حدیثاں نو بھی بلایا ہے، بریلویاں، دیوبندیاں، شیعیاں، مرزیاں، ہندوؤں نو، سکھاں نو، مجوسیاں نو، سارے نو بلایا۔ سارے نو کٹھیاں کر کے نا رب نے ایک کوئی سوال کیتا ہے، الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہیں وا کہ نہیں؟ تھوڑا مشکل کشا ہیں وا کہ نہیں؟ حاجت روا ہیں وا کہ نہیں؟ مختار کل ہیں وا کہ نہیں؟ تھوڑا گنج بخش رنج بخش داتا ہیں وا کہ نہیں؟ جنہیں ہننا سارے نے، مسلم غیر مسلم، سارے نے کیا قالو بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ جی؟ تسی ساڑھے داتا ہو، تسی ساڑھے مشکل کشا ہو، تسی ساڑھے حاجت روا ہو، تسی ساڑھے مختار کل ہو، تسی ساڑھے گنج بخش ہو، رنج بخش ہو، لج پال ہو، غریب نواز ہو۔ اللہ نے کیا کدوں تک؟ سال واسطے، 2 سال واسطے، 10 سال واسطے، 200 سال واسطے، 1000 سال، کدوں تک؟ فرمایا ان تقولو یوم القیامہ، اسی اللہ جی جو کہہ چھڑیا ہے قیامت تک ہی۔ ہن جدو دنیا تے آئے، پھر آ کے داتے بھی کئی بنا لے، مشکل کشا بھی کئی بنا لے، حاجت روا بھی کئی بنا لے، مختار کل بھی کئی بنا لے، گنج بخش بھی کئی بنا لے، رنج بخش بھی کئی بنا لے۔ آیا کہ وہ عالم ارواح والے وعدے تھے، اس گئے گزرے دور چ کوئی ایسی جماعت، ایسا گروہ ہے کہ جدا آج بھی عقیدہ وہی ہے جو عالم ارواح سی؟ کوئی ایسی جماعت دنیا دی اس زمین دی دھرتی تے موجود ہے کہ جڑے اللہ تو علاوہ کسی غیر نو مخلوق جو مشکل کشا نہیں کہندے، اللہ تو علاوہ کسی غیر نو مختار کل نہیں آندے، رب تو علاوہ زمین دی دھرتی تے او دی مخلوق جو کسی نو داتا نہیں آندے، اللہ تو علاوہ اس زمین دی دھرتی تے اتے کسی نو لاجپال غریب نواز نہیں آندے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہاں گا کہ پوری روئے زمین تا چکر لگا لو، میں یہ بات بے بانگے دوہل کہاں گا کہ دنیا چ کوئی جماعت نظر آئے گی، وہ اہل حدیث نظر آؤں گے کہ جنہ دا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ساڑھی گردن کٹی جا سکتی ہے، پر تیرے آستانے تو علاوہ کائنات دے کسے دوسرے آستانے تے جھک نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ اہل حدیث ہے کہ جنہ توحید دے بارے تے اندر اللہ دی احدیت اور دی سمدیت، وہ دی اکائی اور تنہائی دے بارے جنہ پختہ عقیدہ اہل حدیث تے اس زمین دی دھرتی تے کسے دا نہیں، اور جنہ پختہ سڈا عقیدہ
ربوبیت دے بارے چھے اونا ہی پختہ عقیدہ ساڈا ختم نبوت دے بارے چھے. اسی اونا ہی پختہ عقیدہ رکھنے ہیں. آئیے ذرا غور کیجئے، جس طرح اللہ نو اسی ایک سمجھنے ہیں اس طرح مصطفیٰ نو ہی زمین تے ہی کوئی سمجھنے ہیں. جس طرح کائنات کے اندر علا کل شیء قدیر اللہ نو سمجھنے ہیں تے سراج منیر صرف نبی نو سمجھنے ہیں. سبحان ربی العظیم دا نعرہ رب ذوالجلال واسطے لانے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ دا نعرہ آمینہ دے لال واسطے لانے ہیں. اور اسی کہنے ہیں لوگوں دستگیر بھی ایک کے پوری کائنات دا پیر بھی ایک کوئی ہے. وہ دے تو علاوہ کائنات کوئی پیر نہیں، کائنات دے اندر کوئی مرشد نہیں، کوئی ہادی نہیں، کائنات دے اندر کوئی مطاع نہیں، کائنات دے اندر کوئی کسی دا رہنما نہیں. وہ رہنما ایک کی سی. آئیے ذرا غور کیجئے، جس طرح اللہ ذات دے لحاظ نہ لا شریک ہے اس طرح مصطفیٰ بھی ذات دے لحاظ نہ لا شریک ہے. جس طرح اللہ بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے اس طرح مصطفیٰ بھی بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے. جس طرح اوصاف دے لحاظ نہ اللہ لا شریک ہے اس طرح اوصاف دے لحاظ نہ مصطفیٰ بھی لا شریک ہے. او دی خدائی چ کوئی شریک نہیں تے مصطفیٰ دی مصطفائی چ کوئی شریک نہیں. حال دی سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ دوسرا وعدہ اللہ نے عالم ارواح دے اندر جڑا لیا ہے او دے اندر صرف نبیاں نو بلایا. او دے اندر کنہاں نو بلایا؟ ہاں جی، او دے اندر کسے اور انسان نو نہیں بنایا. ہن گل تے توجہ نہ سنو، جڑا نبی اس کانفرنس چو باہر نہیں رہا تے جڑا نبی نہیں سائیاں نے اندر نہیں جان دیتا. بولو دے صحیح. اوتھے کانا دجال بھی ہے سی، الو دا چرخا بولو دے صحیح. اس کانفرنس چے بھی ہے سی، بولو. اللہ نے صرف نبیاں نو بلایا. ایویں سمجھو کہ سامعین جڑے نے نا اتھے وہ 1.25 لاکھ انبیاء نے، خطیب خود خدا ہے تے جلسہ ختم نبوت اور شان مصطفیٰ ہے. تے رب ہون نبیاں نا ڈائریکٹ گل کر رہے ہیں. ایک ہوندی ہے ان ڈائریکٹ گل، ایک ہوندی ہے ڈائریکٹ کہ واسطے نہ گل کرنی. لیکن نبیاں نا ڈائریکٹ گل ہو رہی ہے. کتھے؟ عالم ارواح. خطاب کون کر رہے ہیں؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ کدوں گل ہو رہی ہے؟ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن. کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی. آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی. سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. کائنات کو ایسا لے آؤ. اللہ نے میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، جی اللہ جی کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے تاج پہنا دیاں.
تے تھانوں خطابتاں دا ملکہ بھی دے دیاں تے تھانوں دنیا دے بھیج دیاں. تے میرے نبیو عربی گرامر دی روح نہ سما تراخی واسطے ہوندے اگے نون سکیلا دا لیا کے رب نے پار پا کے گل کی تھی. جس طرح دنیا داری کوئی ہوئے نا پرے تے جس بندے نے گل کرنی ہوئے نا تو دی کانڈ دے پیچھے ہاتھ پھیر گل ذرا پیران دے پار پا کے کری پولے پیری نہ کری تیرے مگر اہی جو ہے وہ کیا ہو جی مولانا آنے آگے نہیں ہو بولو دنیا داری آنے ابھی پولے پیری گل نہیں رب نے تھے پولے پیری نبیاں نہ گل نہیں کی تھی پار پا کے وزن پا کے گل کی تھی کیونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے وہ کیڑا ہے وہ ختم نبوت ہے پیغمبر دی عظمت ہے آقا دی شان ہے نبی دے مقام دا مسئلہ ہے یہ کوئی عام مسئلہ نہیں کہ رب ایویں گل کر دیں. اللہ نے وزن پا کے گل کی تھی. سن لو اللہ نے میرے نبیوں ثم جاءکم رسول پھر رسول آ جائے مصدق لما معکم وہ تھوڑے ساریاں دی تصدیق کرے. اللہ جی تسی دس دے ہو پھر آساں کی کرنا ہے. فرمایا میرے نبیو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ یہ دا ترجمہ کیے. فرمایا میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تے تساں ساریاں نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا. ایک ترجمہ. دوجہ ترجمہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تھوانوں میں دنیا دا امام بنا کے پیج رہے ہیں تسی دنیا دے امام تے جیڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام جتھے وہ حاضر ہوئے گا جتھے وہ ناظر ہوئے گا جتھے وہ زندہ ہوئے گا جتھے وہ موجود ہوئے گا او دے ہندیاں تسا اپنی خطابت نہیں چمکانی او دے ہندیاں تسا امامت دے مسلح تے کھلونا. یہ کنانو کیا جا رہے ہیں نبیانو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. انہیں تھے بڑی ایک عظیم بات ہے کہ میرے پیغمبر دے آن تو بعد ان قیامت تک 1,24,000 انبیاء چو کسے نبی دی نبوت بولو نہیں چل سکتی. میرے پیغمبر دے آن تو بعد کسے نبی دا صحیفہ نہیں چل سکتا کسے نبی دی کتاب نہیں چل سکتی. یہ وہی ہے نا. ہن میں تھوڑی عدالت ایک چھوٹا ہی مقدمہ رکھنا چاہنا. بڑے بڑے عقل مند بڑے بڑے دنا بندے اس مجمع چ موجود نے. آمینہ دے لال دے آ جان تو بعد آدم نبی دی نبوت تے اونا دے 10 صحیفیاں دا نظام نہیں چل سکتا. میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی شیش دے 50 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی. میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی ادریس دے 30 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی. میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی ابراہیم دے 10 صحیفے نبوت نہیں چل سکتی. میرے پیغمبر دے آن تو بعد اگے آئیے نام موسیٰ دی تورات تے نبوت نہیں چل سکتی. میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نہیں چل سکتی. میرے پیغمبر دے آن تو بعد نبی داود دی زبور تے نبوت نہیں چل سکتی. پھر میں فیصلہ تیری عدالت چو لینا چاہنا ہاں. جدو آمینہ دا لال آ گیا ہے 1,24,000 انبیاء دیاں نبوتاں دے دروازے بند ہو گئے ہیں. کسے نبی دی شریعت کسے نبی دی کتاب کسے نبی دی مور نہیں چل سکتی. امامت خطابت نہیں چل سکتی. پھر منو فیصلہ دے جدو 103 کتاباں صحیفے شامل کر کے جڑیاں آسمان تو نازل ہوئیاں نے وہ لوگوں پسرور دے کسے مسجد یا مدرسے جبہ کے نہیں لکھیاں گئیاں. صحیفے بھی آسمان تو نازل ہوئے نے تورات انجیل زبور بھی آسمان تو نازل ہوئی ہے. میرے آمینہ دے لال دے آ جان تو پہلے بعد لوگوں منظم من اللہ کتاباں جڑیاں آسمان تو نازل ہوئیاں نے انہاں دا نظام نہیں چل سکتا. کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی. کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی. کسے نبی دی امامت نہیں چل سکتی. کسے نبی دی خطابت نہیں چل سکتی. پھر فیصلہ دے میرے پیغمبر دے آن تو بعد
اج دے مفتی دا فتویٰ کیویں چل سکدا ہے، زمین تے بنن والی فقہ کیویں چل سکدی ہے، تے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کسے مولوی دی خطابت تے امامت کیویں چل سکدی ہے۔ میرے آقا دے آن تو بعد اگر آپ دی مسند دا وارث بننا ہوندا تے آپ دا بیٹا عبداللہ بندا یا ابراہیم بندے، آندے ہوندے ہو نا بیٹے دی مسند دا وارث، باپ دی مسند دا وارث ہو دا، تے جدو بیٹے دے کے رب نے بلا لے، یہ وہی ہے نا۔ آخری بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے نا جدو، تے مکے دے جڑے مشرک سے نا گلیاں دے موڑاں دے کھلو کے بکواس کر، لو جی بیٹے دی وجہ دے اتوں باپ دا نا رہندا ہے، باپ ٹر جائے تو لوگ آندے نے فلانے دا بیٹا ہے، اے گو دا پوتر ہے، اے گو دا دوتر ہے، اے او دا گو پڑپوت ہے۔ جس طرح مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کہہ رہے سن کہ مولانا ثناء اللہ امرسری صاحب دے پڑپوتے، یعنی یہ لڑی چل دی باپ دی وجہ تو نسلہ رہی دیا، نام باقی رہندہ ہے بیٹیاں دی وجہ تو، تے اے دا بیٹا دے فوت ہو گیا ہے، بیٹے دے سارے ہی فوت ہو گئے نے، لہذا محمد دی نسل ختم ہو گئی، اے دا نا لین والا کائنات چ کوئی نہیں رہے گا، نام تے زندہ رہنا سی، حقیقی اولاد دی وجہ تو رہنا سی، تے اللہ نے آسمان تو پھر کی کیا، سونیا پریشان نہ ہو، کی کیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کوثر دا معنی کی ہے، امام رازی نے تفسیر کبیر چ کوثر دے کئی معنی کیتے نے۔ پہلا معنی ہے وے سونیا تھانوں میں حوض کوثر دے دیاں گا، میدان محشر دے اندر کوئی کتے نہر کوئی چھپڑی نظر نہیں آئے گی، پانی دا چشمہ نظر ہی نہیں آئے گا، اتھے ایک کوئی حوض ہوئے گا، سونیا وہ تیرا ہی ہوئے گا، جدا پانی شہد نالو مٹھا، برف نالو ٹھنڈا، دودھ نالو چٹا ہوئے گا، تے جڑا ایک دفعہ پی لوے گا انہوں 40-50 ہزار سال تک پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ تو سارے انہوں پیاس دے، اللہ سنو سارے انہوں نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی بلا دے، ہاتھ چو آسا نہیں ہو اور کسے کو پینا، اتھے کسے دی چھپڑی بھی نظر نہیں ہونی، اتھے ایک کوئی حوض نظر ہونا کدا آمینہ دے لال دا تے چنڈا بھی ایک کوئی ہونا ہے، کسے دا ڈنڈا بھی نظر نہیں ہو، چنڈا بھی کوئی ہے جدا نا لوائل حامد، اللہ اسے چنڈے دے تھلے جگہ دے دیں، تے شفاعت بھی کوئی شفارش ہونی ہے، سارے نبیان نے جواب دے دینا ہے، وہ تے شفارش بھی ایک کوئی نبی دی ہوئے گی، وہ کون ہے؟ سونیا کہیں دینے تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں حوض کوثر دا معنی کی ہے، اگر میں حقیقی اولاد تیری دے کے میں بلا لئیے حکمت کی ہے، انہاں نو دسنا چاہنا اور نبی بنانا ہوندا تے میں اپنے محبوب تو بعد دے بیٹے ابراہیم نو بلاندا، یہ دے پترہ نو کیوں بلا لیا؟ میں ختم نبوت دے دروازے دے اندر سوراخ بھی برداشت نہیں کرتا، اس واسطے بلا لیا، اس واسطے بیٹے تے آندے نے اولاد ختم ہو، سونیا تینوں روحانی اولاد ہی نہیں دے دیاں گا، کنی اولاد ہے پتا جے قیامت نو 140 صفحہ ہونیاں نے ٹوٹل انبیاء دیاں، 140 صفحہ ٹوٹل انبیاء دیاں، تے 40 صفحہ جیڑیاں نے نا 140 تے 40 صفحہ ٹوٹل 1,24,000 نبیاں دیاں تے 80 صفحہ کلے محمد دی امت دیاں، کنی اولاد دینی ہے؟ یہ آندھے نے نام مٹ جائے گا، سونے تینوں روحانی اولاد ہی نہیں دے دیاں گا،
تیرے تے درود پڑھ دے رہن گے، تیری عظمت دے تذکرے کر دے رہن گے. یہ آدھے نے نام مٹ جائے گا. نہیں، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ آدھے نے نام مٹ جائے گا. تے بابے سمسام نے تے کیمرہ فٹ کی تھا. یہ آدھے نے نام مٹ جائے گا. تے بابا جی آدھے نے 4 چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، 4 چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام یوتے فضل غفار دا نام محمد والا. یہ آندھے نے نام مٹ جائے گا. اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے، سب تو اچا شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا. تے نبی دی عظمت دا پتا کرنا ہی جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی، جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی، ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی، کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا. اچھے کھلو کے ذرا مارو تیان نی، اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جوان نی، گورے نشو نالے رومی پلوان نی، شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا. نام مٹ جائے گا. نہیں سونیا، جنوں میں چمکان تے آوا انہوں مٹا کوئی نہیں سکدا، تے جنوں مٹان تے آوا انہوں چمکا کوئی نہیں سکدا. جدو میں تو انہوں چمکا چھڑے بات نکل گئی کافی اگے. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ نظر عقیدہ ختم نبوتنا میں 4 گلاں کر جاواں. میں آقا علیہ السلام جنہیں نبی آئے نے، ہن میرے پیغمبر دے جان تو بعد بھی قیامت تک کوئی نبی بولو. ایک بات نوٹ رکھو، حضرت آدم گئے، شریعت بھی گئی تے نبوت بھی گئی. حضرت موسیٰ گئے، شریعت بھی گئی نبوت بھی. عیسیٰ گئے، شریعت گئی نبوت بولو گئی. حضرت ایوب، حضرت یعقوب، جتنے ہارون نبی، جتنے نبی آئے وہ دنیا تو چلے گئے، شریعت بھی گئی نبوت بھی گئی. آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے. اور نواں دین بھی کوئی نہیں تے نواں نبی بھی. وہ بولو دے صحیح. قرب قیامت ایک نبی ہونا ہے جدا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کتھے ہونا ہے پتا جی؟ دمشق دے اندر ہونا ہے. دمشق دے اندر سفید رنگ دا ایک مینارہ ہے، وہ مینارہ بن چکی ہے. دمشق دے اندر وہ مینارہ بن چکی ہے. اس مینارے دے اتے اس طرح فرشتیاں دے پران دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ رکھے ہونگے تو اس مینارے تے نازل ہونگے. ٹائم کیڑا ہوئے گا؟ فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی. حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ مصلی امامت تے موجود ہونگے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے، انہاں دے سر دے والا جو پانی نچڑ رہا ہوئے، امام مہدی کہن گے تسی نبی ہو، فوراً نبی دی حدیث ذہن چاہے گی، پھر آقا نے فرمایا سی قرب قیامت حضرت عیسیٰ نے ہونا ہے، آ گئے نبی دی حدیث سچی ہو گئی۔ ہن امام مہدی آنے آ جاؤ کہ تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، تہی تھوڑے پیچھے نماز پڑھنا چاہنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اندر نماز تسی پڑھانی ہے، میں نماز تھوڑے مگر پڑھنی ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ نبی کہے میں امتی بن کے آیا، کہ مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا کہے امتی ہو گئے میں نبی بن کے آیا۔ بولو تو صحیح نہ کی ہو گیا۔ ہن کانا آکھے ہاں جی میں نبی بن کے آیا، اور ساڑھے پولے لوگ جڑے نے اب بڑے بڑے انہاں دے نرگے چاہ جاندے نے، مرزائیاں دے نرگے، پتہ نہیں وہ کیڑی گدڑ سنگھی سنگھا دے رہے، بڑے بڑے خاندانی لوگ، مذہبی لوگ، وہ بھی انہاں دے جال چ پھس جاندے۔ اللہ میری توبہ، اللہ سانو زندہ رکھے، اسلام تے رکھے، تے دنیا تو جائیے تے اللہ ایمان دی موت دے۔ اصل موت ہے ہی ہے جڑی کلمہ پڑھ دیں آ جائے، صحیح گل جی۔ اگلے دن ساڑی جماعت دیکھنا ماشاءاللہ عالم دین بھی سن، اتھے چیچا وطنی، انہاں دا نام سی مولانا عبدالاکبر صاحب، مفتی اصغر حازم صاحب دے بھائی سنو، تے اذان مسجد چو آ بھی دیں دے سن۔ ہن ویکھو اللہ دی قدرت دا نظارہ دیکھیے کہ اذان دے رہے نے فجر دی، تے اشہدو ان محمد تے اپنے نے تے کھلوتیاں دی جان نکل گئی۔ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اجے مکمل ہویا نہیں، محمد دا لفظ زبان تے وے کھڑے کھلوتے دی جان نکل گئی۔ وہ ادھنا اچھی موت کیڑی، ادھنا چنگی اور موت کی ہو سکتی۔ اللہ موت دے ایمان والی دے۔ خدا دی قسم کھا کے کہیں نا کئی لوگ مر جاندے نے ٹرکاں تھلے جا آگے، کئی لوگ چرس بہتی پی کے مر جاندے نے، شراب بہتی پی کے مر جاندے، یہ بھی تے مردے ہی نے۔ تے جیڑی موت آ جائے، من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ادھر کلمہ زبان تے جاری ہوئے، ادھر روح پرواز ہو جائے، تے آقا فرماندے نے ڈائریکٹ ہی جنت چ داخل ہو گیا، ڈائریکٹ ہی، یہ تو کہ رکاوٹ ہی چیز کوئی۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام چلے گئے، نبوت بھی قیامت تک، شریعت بھی قیامت تک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھے ہے، تے آقا فرماندے نے نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ۔ تے حضرت عمر کی آندے نے جدو نظر اٹھا کے آقا دے چہرے وال ویکھے ہے، انتہائی غصے نہ سرخ چہرہ ہے، تے بے ساختہ زبان چو نکلے ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد نبی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی، یہ الفاظ نکلے سونیا اللہ دے رب ہوندے، اسلام دے دین ہوندے، تھوڑے نبی ہوندے راضیاں۔ آئیے حدیث مصطفیٰ بھی سنیے، انہاں کلمہ دی عظمت شان کی نہیں ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا فجر تو بعد تے مغرب تو بعد انہاں کلمہ نو 3 دن دفعہ پڑھدا ہے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی۔ میرے پیغمبر نو ایک کلمے کنے پسند نے، جڑا نبی دی نبوت دا، آقا دی شریعت دا اقرار کردہ ہے تے اللہ دے رب ہون دا اقرار کردہ ہے۔ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اے بندہ کلمے پڑھنے والا آئے گا، میں محمد نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیاں گا۔ فجر تو بعد تے مغرب تو بعد 3 دن جڑا مرد یا عورت کلمے پڑھے گا، میں محمد دونوں بازو تو پھڑ کے جنت دے اندر داخل کر دیاں گا۔ حدیث نمبر 2 آقا فرماندے نے جڑا بندہ ایک کلمے پڑھ دا ہے
اللہ تے فرض ہو جاندہ ہے قیامت نو ایک کلمے پڑھنے والا بندہ آئے تے اللہ انہوں آپ راضی کرن، اللہ راضی کرے اس کلمے دے پڑھنے والا۔ اور دوویں حدیثیں ہی حسن درجے دیا۔ دیکھو انہا کلمیاں دی عظمت کیوں ہے کہ رضیت باللہ، میں راضی ہو گیا ہوں، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، میں راضی ہو گیا اللہ دے رب ہونتے، اسلام دے دین ہونتے، محمد دے نبی ہونتے، آقا دی نبوت تے راضیاں، نبی دی شریعت تے راضیاں، آقا دی رسالت تے راضیاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، یہ کلمے بڑے اچھے نے۔ آقا فرماندے نے عمر میرے وال اکھاں کھول کے تک لے، اے تے تورات ہے جڑا ورقہ تو اج پڑھیا، اے تے تورات ہے، یہ تے ایک گل ہور سننے والی ہے۔ عمر نے آسمانی کتاب دا ایک ورقہ پڑھیا، ارادہ تا نہیں ویسے کی تو لب گیا، ایک ورقہ آسمانی کتاب تورات دا پڑھیا ہے تے نبی دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا تے جڑے مولویہ کتاباں ہی چکی پھر دینے، بولو دے صحیح نہ کیا، حفیقہ دیا کتاباں ہی چکی پھر، اے فلانی لال کتاب ہے، فلانی مولوی صاحب دی کتاب، یہ تھے ایک ورقہ نبی علیہ السلام۔ آقا فرماندے نے عمر تے تورات، صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے، نبی بن کے نہیں آنا، میرا امتی بن کے آنا ہے۔ تے اگے جڑی گل کیتی ہے لو کان موسیٰ حیّن، اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جان عمر، منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، منو چھڑ کے موسیٰ دی اتباع کرو، منو چھڑ کے تسی موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ، لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگے آ جائے، نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے، اگر نبی نو چھڑ کے نبی دی گل منی جائے تے آقا فرماندے نے تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تے آج نبی نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے، بولو ہونتے نہیں نا گمراہ۔ شیخ القرآن کیڑے ویلے یاد آ گئے، فرماندے نے تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا، یہ مجلس خاصا آمادی، اور جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی، دس کی رہ گئی گل اماماں دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑ غلاماں دی۔ اے آمن حدیث، آمن حدیث پیغمبر دی، تینو عظمت ملے سلاماں دی۔ جیڑا نبی دی حدیث نو چھڑ کے اپنی عقل دی گل کرے، یہ حدیث تے ہے لیکن میری عقل دے خلاف ہے، میں نہیں مندہ، وہ نبی دی ختم نبوت دا منکر ہے، بول دے نہیں۔ جیڑا نبی دی حدیث نو چھڑ کے آکے میرے امام دا قول ایسر ہے، نبی دی حدیث نو چھڑ کے آکے میری قیاس اور رائے ایسر ہے، میں انہوں ختم نبوت دا سپا سلار کیویں منا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک عورت نو پیش کیتا جاندہ ہے، اے عورت جڑی ہے مجنون تے پاگل ہے، انہیں برائی کر لئیے، بدکاری کر لئیے۔ میرے عمر فرماندے نے اس عورت نو باہر لے جاؤ، انہوں پتھر مار کے رجم کر دیو۔ صحابہ انہوں مدینے تو باہر لے کے جاندے نے، جدو رجم کرن لگے نے سامنے حضرت علی اوڑ پہ چار دینے، حضرت علی آندے نے کی لگیو کرن، اے اس عورت نو رجم لگیا کرن۔ فرمایا اے عورت تے پاگل ہے، پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی، اللہ نے پاگل تو قلم نو اٹھا لے۔ تے صحابہ آندے نے جی عمر فاروق نے فتوہ دیتا ہے، خلیفۃ المسلمین نے فتوہ دیتا ہے۔ حضرت علی آندے نے میں عمر دے فتوے نو ویکھاں کہ محمد دی حدیث نو ویکھاں۔ صحابہ نے بھی دسی ہے کہ عمر دے فتوے دے سامنے
نبی دی حدیث دے سامنے عمر دے فتوے دی بھی لوڑ کوئی نہیں. فرمایا ٹھہر جاؤ مینوں عمر نہ گل کر لین دے. حضرت علی آئے, فرمایا عمر جی اس عورت تے حد قائم کرن دا فیصلہ تسی. فرمایا میں دیتا ہے. فرمایا نبی دی حدیث دا علم نہیں. فرمایا نہیں. فرمایا آقا نے فرمایا رفع القلم عن الثلاث الصبی حتی یبلغ النائم حتی استیقظ المجنون حتی یفیق. آقا نے فرمایا کہ بچے کو گناہ سرزد ہو جائے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی. اللہ نے قلم نو اٹھا لیا کہ بالغ ہو جائے. ستے بندے کو خواب چ کنے گناہ ہوندے وہ دیتے حد قائم نہیں ہوندی. خواب چ کنے گناہ کردا بندہ. ایک بندہ خواب دستا ہے کہ میں گناہ کیتا, انہوں پھڑ کے بندہ لمحے پالے بھی تینوں خواب کیوں آیا ہے. خواب چ کنے گناہ ہوندے. ستے بندے تے حد قائم نہیں, بیدار ہو جائے. تیسرا بندہ عمر جی مجنون پاگل بندہ وہ دیتے بھی حد قائم نہیں ہوندی. حضرت علی آندے نے عمر تیرا فتوہ ویکھا محمد دی حدیث ویکھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی کیا کہ حدیث بات چاہیے, فتوہ پہلے دے چکیا. میں فتوہ دے چکیا, حدیث بات چاہیے. تو بولو دے صحیح نہیں کی کہ اللہ اکبر لولا علی اللہ لک عمر. اگر آج علی نہ ہوندہ عمر ہلاک ہو گیا سی. میرے عمر نے فتوہ واپس لے کے دسیا کہ عمر فاروق نبی دی ختم نبوت دا قائل ہے, آقا دی ذات نو بھی مند ہے, سونے محمد دی بات نو بھی مند ہے. یہ مسئلہ کہہ لیا حدیث. اسی نبی دی ذات نو بھی ماننے ہاں تے سونے محمد دی بولو. حضرت اسامہ تے حضرت علی دی نا بڑی دوستی سی, بڑی یاری سی. حضرت اسامہ بن زید تے حضرت علی اکو کارچی پلے سے, اکو کارچی انہاں دی پرورش ہوئی تے اکو کارچی جوان ہوئے. یاری بھی بڑی, پیار بھی بڑا, محبت بھی بڑی. جنگ جمل ہوئی, حضرت علی نے پیغام کر لیا اسامہ نو پہ تلوار لے کے آؤ. اسامہ نہ آئے, پھر دوجا پیغام گیا پھر نہ آئے, تیسرا گیا پھر نہ آئے. حضرت علی آپ چلے گئے. فرمایا اسامہ میں تینوں پیغام کر لیا سی کہ تلوار لے کے میرے نال آ میدان چ. تو یار میں 3 پیغاماں نو ریجیکٹ کر دیتا ہے, تو کانتے بھی نہیں رکھے, تو آیا کیوں نہیں. فرمایا علی تیری میرا پیار بڑا, محبت بڑی ہے, لیکن محمد دی حدیث تو ود نہیں. فرمایا کیڑی حدیث. فرمایا پیغمبر دی حدیث مانے سی, نبی دی حدیث نے منو اپنے گھر چو باہر نہیں نکلن دیتا. فرمایا حدیث سناؤ. فرمایا ایک دفعہ میدان دے اندر لڑ رہے سا, ایک کافر مسلمانہ دیا صفحہ نو بچھاندہ جا رہے. جدو میں انہوں ویکھیا اپنی تلوار میان چو کڈی ہو دے ویل دوڑیا. انہیں منو ویکھیا اسامہ آ رہا منو مار دے گا. انہیں کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھن تو بعد بھی تلوار ماری, میں انہوں مار دیتا. آقا علیہ السلام نے پتہ لگ گیا. فرمایا اسامہ قیامت دا دن ہوئے گا, وہ آدمی اپنا کلمہ اپنی تلیت رکھ کے رب دی عدالت چاہے گا, اسامہ جواب کی دے گا. اسامہ مسلمان نو قتل کی. میں کیا آقا, انہیں میرے تو ڈر دیا کلمہ پڑھیا. فرمایا اسامہ تو دے دل چ جھانک کے ویکھے انہیں ڈر دیا کلمہ پڑھیا. ہائے ہائے ہائے. آقا ایک دفعہ معاف کر. فرمایا آج میرے نہ وعدہ کر, تیری تلوار جڑی ہے جب تک زندہ رہے گا کسی مسلمان دے خلاف نہیں اٹھے گی. اسامہ کہیں نے علی میں نبی نہ وعدہ کیتا. پھر آقا نے دوسرے الفاظ کہے. فرمایا اسامہ میرے زندہ ہوندیا لوگ میری اطاعت بڑی کرن گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جدو میں دنیا تو چلا جاواں گا میری اطاعت اور اتباع تو انکار کر دیں گے. اسامہ کی دے ایسا تو نہیں ہوئے گا. اللہ دے رسول تھوڑے جان تو بعد جب تک اسامہ زندہ رہے گا میرا تھوڑا وعدہ ہے کہ تلوار کسی مسلمان دے خلاف نہیں اٹھے گی. علی میں محمد نہ وعدہ کر چکی ہوں, تیری
محبت عقیدت دوستی جاندی ہے جائے، لیکن میں محمد دی حدیث نو نہیں چھلنا چاہتا، کیونکہ جس طرح میں نبی دی ذات دا احترام کرنا، ایویں آقا دے جان تو بعد نبی دی بات دا بھی احترام کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جیڑا نبی دی ذات دا احترام کرے اور بات دا احترام نہ کرے، میں انہوں ختم نبوت دا قائل کیویں سمجھا؟ بول دے نہیں۔ مزہ تائیں کہ آقا دے جان تو بعد قیامت تک عقیدہ ہوئے کہ جس طرح آپ دی ذات دے مقابلے چ کائنات دی کسے دی ذات نہیں، ایویں سونے محمد دی بات دے مقابلے چ کسے دی بات نہیں۔ پتا دے قیامت دے دن لگے گا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا۔ قرآن نے کی کیا نبی نو؟ بولو شاہدہ کیا ہے۔ شاہدہ مانا کی ہے؟ بولو گواہ۔ تے گواہ کنو آندے نے؟ ایک گواہ ہوندہ ہے مدعا علیحدہ، ایک مدعی دا گواہ ہوندہ ہے، دوہاں دے گواہ عدالت چ پیش ہوندے نے، تے گواہاں دے اُتے مقدمہ ٹردا ہے، جدی گواہی صحیح ملے مقدمہ ہو جد ہے۔ دنیا دی عدالت دے اندر تیرے گواہاں دے فیصلہ ہوندہ ہے، گواہ تصدیق کر دینے جھوٹا کونے سچا کونے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، عدالت رب دی ہوئے گی، اللہ دی عدالت پیش تو ہوئے گا، اتھے گواہ تصدیق کرنے والا مصطفیٰ ہوئے گا، تیری نماز آئے گی تصدیق محمد کرے گا، تیری عبادات ہونگیاں تصدیق آمینہ دا لال کرے گا، تیرا روزہ آئے گا تصدیق محمد کرے گا، تیرا حج آئے گا تصدیق محمد کرے گا۔ جدی تصدیق آمینہ دا لال کرے گا وہ دی عبادت قبول ہوئے گی، جدی تصدیق نبی نے نہ کی تھی وہ دی نماز قبول نہیں، وہ دی عبادات قبول نہیں ہوگی۔ اے مسلک اہل حدیث ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ لوگوں اپنی نمازاں نو ضائع نہ کرو، نماز میں پڑھو جویں محمد نے پڑھی صلی اللہ۔ نبی دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بندہ آیا مسجد نماز پڑھ رہے ہیں، کالی کالی انہیں نماز پڑھی، حذیفہ فرمان لگے ہو رہا نماز دوبارہ پڑھ، پھر انہیں دوبارہ ہوئی پڑھی، رکوع تو سیدھا بھی نہ ہوئے تھا صحیح دے جی۔ میں اگلے دن نا سمندری دے کول پروگرام واسطے جا رہا سی، رات وچ مغرب دی نماز دا ٹائم ہو، گڈی کھڑی کی، ایک بندہ وضو کر کے میں کہا جی آؤ جماعت کرا لیں، آتا نہیں جی نہیں میں نہیں پڑھنی کوئی بھی، کوئی پڑھ لو میں نہیں پڑھنی۔ 3:30 پڑھ دیا نو انہیں کو 8 پڑھ چھڑیاں، وہ سیدھا بھی نہ ہوئے۔ بہرحال میں نماز سلام پھیر دیا نو پائی جتی پا کے نکل بھی گیا، پتہ نہیں انہوں کنی کو کالی سے۔ حضرت حذیفہ نے ویکھیا، پھر نماز ہوئی پڑھی، فرمایا دوبارہ پڑھ، پھر پڑھی۔ حذیفہ نے نماز کنی دیر تو ہمیں پڑھ رہے ہیں؟ آندھا 40 سال تو۔ حضرت حذیفہ فرمان لگے 40 سال دی ایک نماز بھی اللہ نے تیری قبول نہیں کی تھی، کیونکہ تیری نماز محمد دی سنت دے مطابق نہیں۔ یارو جدی تصدیق آمینہ دا لال کرے گا نماز ہو دی قبول ہو۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا ہے کہ میں نبی دی ذات دا بھی احترام کرنا تے سونے محمد دی بات دا۔ ایک بندہ ہے مسئلہ پوچھیا، ایک عورت مناس کے حج ادا کر لیں دی، حج مکمل کر لیا عورت تے انہیں این تے طواف الوداع کرنا ہے عورت نے، اجے انہیں کیتا نہیں تو انہیں مخصوص ایام شروع ہو گئے۔ عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی کرن تو بغیر آئے گی؟ مخصوص ایام تو فارغ ہو کے طواف الوداع کر کے آئے یا کرن تو بغیر ہی آئے؟ عمر کہنے لگے اتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ کو آندہ نبی دی حدیث ہے کہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر کہیں دینے تینوں علم سی جدو میرے کو مسئلہ پوچھنا آیا؟ کہنے لگے جی حدیث دا علم سی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے گیا؟ فرمایا مدینے دے چوک چینو لمحہ ہو۔ کہنے لگا میرا جرم میں حدیث سنائی ہے، تسی اپنی قیاس اور رائے نہ فتوہ دیتا ہے تے منو تسی کوڑے مار رہے ہو، حدیث کیوں سنائی ہے؟
اور اپنے فتوے نو نبی دی حدیث سے فقیت دے. حضرت عمر فرمان لگے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار, کوڑے تے اس وجہ تو لگا مار کہ تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے, تو عمر تے دروازے تے لہر کیا ہے. کیا ہوا؟ اعلان کیتا مسجد نبوی دے ممبر تے چڑھ کے, فرمایا مدینے دے لوگوں آج تو بعد جدے کو نبی دی حدیث موجود ہوئے عمر دے دروازے تے آئے گا, عمر انہوں مدینے دے چونکا جی لمحہ پا کے کوڑے مارے. تے آج عمر زندہ ہوندے پسرور دے کھمبیاں دے کنے مولوی ٹنگے ہونے خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا اے کم نہیں بے شعوریاں دے, سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے, کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے, کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے, اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اس واسطے اللہ عمل دی توفیق دے اور نبی دی ذات نو اور آپ دی بات نو منن دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما, جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما, جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما, جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما. اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما, ساڑے گناہاں نو درگزر فرما, ساڑیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. اللہ میرے انتہائی مخلص بھائی مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور مولانا سیف الرحمان توحیدی صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا حضرت رانا خلیق خان پسروری صاحب اور جتنے بھی ساڑی جماعت دے علماء نے, ساڑی جماعت دے خطباء نے, مولانا سیف الرحمان صاحب اللہ سب دیاں زندگیاں دراز فرما. مولانا شاہد باجوہ صاحب اللہ سب دے علم و عمل دے اندر برکات نازل فرما. میرے مولا جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا. اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے تشریف لے آئے ماما بہنہ بیٹیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما, سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما. میرے مولا ساڑیاں اولاداں نو دیندار بنا, اللہ ساڑے بچیاں نو دیندار بنا. اللہ جتنے مسلمان روئے زمین تے بے اولاد نے سب نو نیک اولادہ نصیب فرما. اللہ جتنے بے روزگار نے روزگاریاں عطا فرما. اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما. اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما. اللہ پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما, نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما. میرے مولا آخرت دیاں ذلتاں کلو محفوظ فرما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.